کھوسا صاحب آپ فرمائیے گا کہ کئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں. ایک تو قومی اسمبلی کی قرارداد ہے جس نے کہ حکومت کو پابند کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے. کابینہ نے پہلے مسترد کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کرے. کچھ ججز کے اختلافی نوٹ آ چکے ہیں کہ اس پہ عمل نہ کرے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں. یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا، کیا یہ کسی صورت سے اثر انداز ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جس میں کہ پابند کیا گیا ہے تمام اداروں کو کہ الیکشن ہونے ہیں، اس پر عمل ہونا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل کرنے کا، منوعاً عمل کرنے کا بہرحال آغاز کر دیا ہے. کیا باقی ریاستی اداروں پر بھی یہ پابندی آج بھی ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میرے خیال میں کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پارلیمان قرارداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا آئین میں واضح طور پر یہ درج نہیں ہے کہ جب اسمبلی کو قبل از وقت تحلیل کیا جائے تو 90 دن کے اندر، not beyond 90 days، یعنی الیکشن کروانا جو ہے واجب اور لازم ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے 90 دن کے لیے بنتی ہے، جو ڈے ٹو ڈے کا کام کرتی ہے اور صرف الیکشن کے لیے کرواتی ہے. کیا اس سے بھی انکار ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرٹیکل 218 سے لے کر 220 تک ان کا آئینی فریضہ ہے کہ وقت پر بر وقت شفاف اور غیر جانبدار الیکشن؟ اور کیا اس سے بھی انحراف کی کو ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن صرف ان کو کمانڈ کرے گی، ان سے جو ہے طلب کرے گی جو چیز الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں ضروری. تو سپریم کورٹ نے صرف اس چیز کا توجہ مبذول کرا کے اعادہ کیا ہے. دیکھیں کسی فیصلے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، مس لیڈ کیا جا رہا ہے، قوم کے ابہام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے سو موٹو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، 4-3 ہے یا 3-2 ہے، یہ اس کا کوئی حاصل ہے؟ مجھے بتائیں کامران خان صاحب، کس طرف ہم چل پڑی ہے قوم جو ہے؟ کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس نہج پر آ کر اس لیول پر؟ اور میں مشاہد حسین کو سلام کرتا ہوں کہ کم از کم ایسی سینر ایلیمنٹ خود اپنے مسلم لیگ نون کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اگرچہ مسلم لیگ نون کا کوئی ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہے. آپ 97 کی دہائی دیکھیں. کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا یہ دہشت گردی کے خلاف ہم ایک اور آپریشن کریں گے، 4تھا یا 5واں. یہ ایک بڑا آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ہمہ جہتی آپریشن ہوگا اور یہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوگا، بے یقینی کے لیے ہے. یہ معنی ہو سکتا ہے الیکشن کی قاد میں سر؟ دیکھیں کامران خان صاحب، میرا نہیں خیال کہ جو اہداف پرائم منسٹر یا کابینہ نے کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو بلانے کا، وہ یہ حاصل نہیں کر پائے ہیں. کیونکہ 5 گھنٹے کی طویل عسکری قیادت کے اس نشست کے ساتھ جو ہوئی ہے، انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کیا ہے کہ یہ مت کہیں کہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں اور حکومت کی مکمل تائید کریں. اس اعلامیے میں یہ نہیں آیا. اور انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ سیاسی اپنے معاملات کو آپ خود طے کیجئے گا، ہم پولیٹیکل ہیں اور ہم جہاں تک سیکیورٹی کے مسائل ہیں انہی پر جو ہے اعلامیہ ہوگا اور انہی کو ڈسکس کریں گے. تو اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الیکشن کے جو ہے انعقاد پر یا الیکشن کو اس بنا پر طوالت دینے کے لیے. کیونکہ اگر ایسے ہیلے بہانے گھڑے جائیں تو 2008 میں کم نہیں تھے جب بی بی شہید ہوئی تھی، 2013 میں کم نہیں تھے جب سوات آپریشن اور وانا اور وزیرستان کا ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا تھا، اور اسی طرح 2018 میں بھی کم نہیں تھے اور آئندہ بھی شاید کم نہ ہو. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ساتھ ریاستی امور چلتے رہتے ہیں. باقی میرا نہیں خیال کہ سیاسی قیادت نے واضح طور پر ان کو انکار کر دیا ہے کہ یہ مت کہیے گا کہ حکومت کے پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں تک یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، دہشت گردی کی ہے یا بارڈرز کے معاملات ہیں یا بیرونی جو خطرات ہیں، اس حد تک جو ہے عسکری قیادت نے اپنا یقین دلایا ہے کہ وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، وہ تیار بھی ہیں. اور ہمیں بھی بحیثیت قوم فخر ہے اپنی افواج پاکستان پر کہ وہ یقیناً کھوسا صاحب اس میں ماشاءاللہ پورے پاکستان کے 23 کروڑ عوام جو ہیں وہ متحد ہیں کہ وہ اقوام اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے
ایک 100% غیر سیاسی کیریکٹر فوج کا جو ہے وہ عوام کو بے پناہ پسند آتا ہے. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی کورٹ کی ڈکری چاہیے کہ جب یہ حکومت کیئر ٹیکرز جو ہیں ان کی 90 دن کی مدت پوری ہو جائے تو وہ 91 دن یا 100 دن تک جانے کے لیے وہ اس کو مینڈیٹ کہاں سے ملے گا؟ اس کے لیے کیا باقاعدہ کوئی عدالتی حکم درکار ہے؟ یہ کیسے آگے بڑھ جائے گی؟ وہ 91 دن میں کیسے داخل ہوں گی یہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ؟ دیکھیں یقیناً ان کو پھر عدالت سے ہی سہارا لینا پڑے گا، اور آرٹیکل 254 آئین کے آرٹیکل کا پھر اسی میں جو ہے ان کو استثناء ملے گا کہ اگر کوئی ایسا عمل جس میں آئین میں مدت متعین کی گئی ہو اس سے اگر متجاوز ہو تو وہ غیر آئینی نہیں متصور ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمدن قصدن اپنا جو ہے ٹینیور بڑھاتے چلے جائیں اور ایک غیر جمہوری عمل کے ذریعے ایک غیر نمائندہ حکمرانی کا حق جو ہے وہ صوبے کو مل جائے، کیونکہ یہ بنیادی صوبے کا جو ریاست کا تعریف میں ہی دیکھ لیجئے گا، یہ عوام کا سب سے بڑا حق ہے ووٹ کے ذریعے اپنے منتخب نمائندوں کے ایوان کو جو ہے منعقد کرنا، اور اس سے مترشح حکومت کو حق حکمرانی میسر آتا ہے. کوئی غیر آئینی اور غیر منتخب جو ہے کسی حکمران کو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی. یہ ڈکٹیٹرشپ سویلین ہوگی، یعنی ملٹری ڈکٹیٹر سے تو ہم بھگت چکے ہیں، یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ کی اپنی نوعیت ہوگی جو یہ بھی ترہ امتیاز ماشاءاللہ نواز لیگ کو ہی یہ ترہ امتیاز جائے گا. اچھا یہ بھی تاریخ رقم ہوگی. خالد صاحب یہ فرمائیے گا جو سب سے دردناک دل خراش معاملہ ہے جو سپریم کورٹ کی تقسیم ہے، یہ 7-7 کی یا 7-8 کی نہ جانے کیا ہے، یہ کیسے ہم عبور کریں گے؟ کب تک ہم اس ماحول میں جیئیں گے؟ دیکھیے یہ واقعی ہی بڑی تشویشناک بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کی تقسیم ہو گئی ہے. نظر آ رہی ہے وہ تقسیم جس کے اثرات آپ کے سامنے ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی یہ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے، جو کہ کسی طور پر بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے آئین کے لیے نہیں اچھا. لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ اس معاملے میں اور بالخصوص چیف جسٹس سب کو اکٹھا کر کے کم از کم یہ اپنی جو ریمیننگ ٹینیور ہے چیف جسٹس صاحب کا، جو کہ تقریباً لگ بھگ 5 مہینے کا رہ گیا ہے، تو اس ٹینیور تک کم از کم کوئی آپس میں ان کے اچھی انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے، جس سے سپریم کورٹ کے جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے وہ افیکٹ نہ ہو. اس میں بہت تشویش محسوس ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو مضر اثرات ہوں گے وہ تو کامن لیٹیگنٹ پر ہوں گے، جس بیچارے کے ہزاروں کیسز جن کے پینڈنگ ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ان کے کیسز میں مزید ارتفاع ہو جائے گی. مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود اندرونی طور پر کوئی حل تلاش کرے گی. یس سر، تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش. محترم لطیف کھوسہ صاحب ایڈوکیٹ، جناب حامد خان صاحب ایڈوکیٹ، پاکستان کے 2 نامور سینئر ترین قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے.